السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، واقبل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے یا میرا کوئی غم سنے، یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو میرا غم ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے. بہت زیادہ تھک جاتا ہے غموں کی آندھیوں میں، غموں کے جنگل میں، غموں کے صحراؤں میں، غموں کے ویرانوں میں. اس کی چاہت ہے یا میرا کوئی غم سنے، یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو کہ میرا غم ہلکا ہو جائے. ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لائے غموں کو ختم کرنے کے لیے، اور آخری تاجدار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہی سارے غموں کو ختم کرنے کے لیے. قیامت تک کے غم کا انہیں علم تھا کہ لوگوں کے قیامت تک کے غم کیا ہوں گے، اور قیامت تک کی پریشانیاں کیا ہوں گی، مشکلات کیا ہوں گی، مسائل کیا ہوں گے، الجھنیں کیا ہوں گی. قیامت تک کے ان کے علم میں تھا. اللہ نے اپنے علم سے انہیں علم عطا فرمایا تھا. ان قیامت تک کے آنے والے غموں اور پریشانیوں کے لیے میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تدبیریں بتائی ہیں، نظام بتایا. قیامت تک کے آنے والے نظام کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو پھر کسی اور نبی کا انتظار ہے. ایسے ہوتا تھا، ایک نبی رخصت ہوتے تھے، کسی اور نبی کا انتظار ہوتا تھا، وہ آ کے ہمیں غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، ناکامیوں کا حل اور پریشانیوں کا حل وہ آ کے بتائیں گے. میرے آقا بس آقا تھے. میرے حضور کی وصال کے بعد، انتقال اور پردے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. میرے حضور سارے مسائل کا حل 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے، سمجھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں. ایک ایک چیز کو ہماری زندگی میں بہترین طریقے سے سلجھا کر گئے ہیں. 100% کہ اگر زندگی میں یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا، یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا. جیسے کوئی آخری وقت میں وصیتیں لکھتا ہے، اپنی نسلوں کو کہتا ہے کہ بیٹا فلاں مسئلہ آئے تو یوں کرنا. میرے والد صاحب کی میں نے وصیتیں اٹھائیں، اس میں باغ کے ساتھ کچھ پڑوسی تھے جنہوں نے ساری عمر پریشان کیا، میرے والد صاحب نے وہ لکھا. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ساری عمر دوستی نبھائی، ان کا لکھا. جب مجھ سے واسطہ پڑا تو میں نے لسٹ میں جنہوں نے ساری عمر تنگ کیا تھا انہی لوگوں سے میں نے بھی تکلیف اٹھائی. میرے والد نے جو لکھا تھا سچ لکھا تھا. میرے والد کے لکھے ہوئے میں خطا ہو سکتی ہے، میرے کملی والے کے لکھے میں خطا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. قیامت کی صبح تک میرے آقا نے جو فرما دیا حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے. اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت. میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا، آخری عشرے میں. تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے. وہ بھی اعتکاف میں تھے تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے. نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں آزمائش میں ہوں. تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں. میں نے حضور کے روزے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کر، میری اوقات
میری حیثیت ان کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ ہوں۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز کر لیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ پھر میں نے عثمان بن حنیف، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا واقعہ سنایا، روایات بتائیں، احادیث میں ان کا واقعہ آیا کہ وہ گئے، ان کی سنوائی نہ ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا نہیں پڑھتے، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی اور پھر ان کا استقبال ہوا۔ اور ایک اور روایت کہ انہوں نے حضور سے آنکھیں مانگی کہ یا رسول اللہ آنکھیں دے دیں، فرمایا یہ دعا پڑھو، مفہوم ہے، اور یہ دعا پڑھی، ان کو نابینائی ختم ہو گئی، وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مل گئیں۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی زندگیوں میں، نسلوں میں قیامت، یہ دعا طاقتور ہے، عجب دعا ہے۔ نسبت مصطفیٰ سے، چوکٹ مصطفیٰ سے، حضور کی نسبت سے یہ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے بھی دی ہے، کہ عجب دعا ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے وسیلہ نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں، اور رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو پرایا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو غیر بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو دتھڑا ہوا گناہوں میں الجھا ہوا اس کو بھی رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں چل جا، رحمت۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں، غور سے سننا میری بات کو، جو دنیا میں بندہ رحمت کی تشریح کر لے، رحمت کی تشریح کر لے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رحمت کا معنی، رحمت کی وضاحت اور رحمت کی تشریح کر لی ہے، اور کہتے ہیں میں نے کر لیا سوائے نبی کے، پر میں کوئی بندہ رحمت کی تشریح نہیں کر سکتا، کیوں؟ خود بھی وسیع ہے، خود بھی عظیم ہے، اور خود بھی ایسا ہے وراء الورا ہے، کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وراء الورا ہے، اس کی رحمت کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی گمان کر سکتا۔ ایک صاحب تھے شراب پیتے تھے میری آنکھوں کے سامنے، میں اس دن ایک خواب دیکھا، میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، اچھا میں خواب مجھے زندگیوں میں سالوں میں آتے ہیں، آتا ہے تو پھر ہوتا ہو، میں نے دیکھا کہ میں اڑتا جا رہا ہوں، جانا میں نے ایک بہت بڑے روحانی مرکز میں ہے، ایک روحانیت کا بہت بڑا، میں ایک مسجد کے روشن دان سے گزرا، روشن دان سے اڑ رہا ہوں نا، آگے گیا تو مسجد میں قوالی ہو رہی ہے، میں کہتے ہیں عجیب بات ہے مسجد میں قوالی ہو رہی، سامنے دیکھا تو وہ صاحب ہیں، اس کی ہلکی ہلکی مونچھیں ہیں، ہلکی ہلکی اس کے داڑھی کے بال ہیں، اور وہ کھڑا ایسے اس نے دیکھا اور مجھے مسکرایا، اور محسوس ایسے ہوا جیسے یہ جو سامعین حاضرین ہیں ان کا لنگر کی ترتیب اور تیاری کر رہا، اور دل میں ایک تصور پیدا ہوا کہ رب نے اس کی بخشش کر دی۔ مجھے آنکھوں سے یاد ہے اس نے دن رات شراب کی زندگی گزاری، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ رحمت کی کوئی بندہ آج تک تشریح نہیں کر سکا، نبی رحمہ، رحمت کی کوئی بندہ آج تک وضاحت نہیں دے سکا، نبی رحمہ، اور رحمت کی آج تک کوئی بندہ ایک بھی ہے اس پہ کوئی کتاب لکھ کے کہہ چکا ہو کہ میں نے رحمت کو آج کوزے میں بند کر دیا ہے، نہ اس کی رحمت کے پہلو بھی عجب ہیں، اس کی رحمت کے انداز بھی عجب ہیں، اس کے دینے کی ترتیب بھی عجب ہے، اس کے بخشش کی بھی، اس کا رزق دینے میں، دولت دینے میں، صحت دینے میں، عزت دینے میں، وقار دینے میں، شان و شوکت دینے میں، وہ نظام اس کا عجب ہے جو میری آپ کی سوچوں، میرے آپ کے وجدان، میرے آپ کے جذبوں سے بالا تر ہے، کہ وہ بس اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا، سونا آپ بھی توجہ فرمائیں، سخیا رسول اللہ کرم دی نگاہ فرماؤ، متوجہ رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، متوجہ الیک
آپ توجہ فرما دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف اور آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، بس آپ کا ایک اشارہ ہو جائے گا، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، قبر میں جب اعمال آ کے دائیں بائیں بیٹھیں گے نا، دائیں نماز، روزہ، سر کی طرف قرآن، پاؤں کی طرف اللہ کی محبت اور عشق اور تسبیح خانے جیسے جتنی بھی رحمت اللہ کی محبت کی طرف اٹھنے والے قدم، یہ سارے آئیں گے، یہ مشکل کشا بن جائیں گے۔ عذاب دائیں طرف سے آئے گا تو یہ روکیں گے، بائیں طرف سے آئے گا تو یہ روکیں گے، سر کی طرف سے آئے گا جو یہ روکیں گے، پاؤں کی طرف سے۔ اللہ پاک ان اعمال کو مشکل کشا بنا دے گا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ آنے جو بیٹھے تھے میری سرکار، اور میں قرآن، اللہ پاک اس کو انسانی شکل دے گا اور اس کو سوالوں کا جواب دیتا جائے گا۔ درود کو اللہ انسانی شکل دے گا، اس کے سوالوں کے جواب دیتا جائے گا، اور منکر نکیر کے سوال ختم اور ہمیشہ کی جنت۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ محسوس کیا آپ نے لفظ محمد میں سرور کتنا ہے، لفظ محمد میں سکون کتنا ہے، لفظ محمد میں چین کتنا ہے، لفظ محمد میں لذت کتنی ہے، لفظ محمد میں چاشنی کتنی ہے، لفظ محمد میں عشق کتنا ہے، اور لفظ محمد میں وجدان کتنا ہے، اور لفظ محمد میں وجد کتنا ہے۔ محمد 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 محمد۔ تصور کریں حضور کرسی پہ بیٹھے ہیں اور میں دکھیارا غم کا مارا، حضور اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں ممبر پہ، اور میں آیا پاگل دیوانہ، اینا محمد۔ ہائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، مئی نے بکری کو کیا ذبح، تھوڑے سے خون کے قطرے نکلے، بکری میں تھا ہی کچھ نہیں، تو اس مئی نے پتہ ہے کیا کا پکارا زور سے، واہ محمد، اے میرے سخی کملی والے، آپ کا دور برکتوں والا کہاں گیا؟ اور مئی نے کہا نہیں تو ایک بدلی آئی، اس میں آواز آئی، یا ابوالحفص، یا ابوالحفص، اے ابو حفصہ کے والد بتا ہم کم برسیں، اے عمر کہاں بتا کب برسیں۔ اور پھر جو برسا نظام، اور پھر جو برسی رحمت میرے کملی والے کے صدقے، برسا نظام، نبی الرحمہ، نبی پھر وجدان سے کہیں، خواتین بھی مرد بھی ڈوب کے کہیں، دل کی گہرائیوں سے کہیں، اور اس تصور سے کہیں میرے آقا بیٹھے ہیں اور ہم غموں کے مارے، دکھوں کے مارے اور پریشان حضور کو، میرے آقا کو ادب سے ان کے نام سے پکار رہے ہیں۔ دل بھی غموں میں دل بھی ہے، دلوں میں غم بھی ہے، زبانوں میں غم بھی ہے، جسم پھپھولے ہیں، چھالے ہیں اور دکھ کے مارے ہیں، اور پکار رہے ہیں محمد 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 یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی۔ اے میرے آقا، اللہ سے سوال کرتے ہیں، سند کے ساتھ حدیث ہے، حدیث میں یہ بات، حدیث کی دعا سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی دعا سنا رہا ہوں۔ کئی روایات میں یہ حدیث ثابت ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں اس کو لکھا ہے، کئی روایات میں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، نبی اے آقا آپ تو رحمت والے نبی ہیں۔ پھر کہا یا محمد انی اتوجہ کا، آپ دعا فرمائیں، وہ نظر فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، نظر فرمائیں،
रसूल अल्लाह करम दी एक निगाह फरमाओ, करम दी एक निगाह, मेरे रसूला दे दर्दां दी दवा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीर रहमत, या मोहम्मद या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका। आप तवज्जो फरमाएं और मेरे रब से अर्ज करें, इला रब्बिका, तवज्जो फरमाएं और मेरे रब से दुआ करें। इसलिए साहिबे मजार को दुआओं के लिए कहना शिर्क नहीं, हराम नहीं, बिदत नहीं, धोखा झूठ नहीं। या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका, अपने रब से कहें अन तुकजा हाजती, मेरी ये हाजत है, ये मेरी हाजत पूरी हो जाए, ये मेरी हाजत है। जब तुकजा हाजती है ना, उस हाजत पे अपनी हाजत का तसव्वुर करें, उस हाजत पे बोले, उस हाजत पे अपनी हाजत का तसव्वुर करें। अन तुकजा हाजत, बड़ी कमाल दुआ है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाजी साहब, मैं कहा हाजी साहब आप नेक आदमी हैं, आप 2 नफिल पढ़ें हाजत के, हजूर के रोजे के करीब जहां सहूलत से जगह मिल जाए मस्जिद नबी में, और एक तस्वीर बैठ के ना, एक तस्वीर बैठ के, एक तस्वीर बैठ के, एक तस्वीर बैठ के, एक तस्वीर बैठ के इसकी पढ़े, पर पढ़े ऐसे जैसे पढ़ने का हक है, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, आजिज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, मंगता बन के, मंगता बन के, भिखारी बन के एक तस्वीर पढ़े, काम हो जाएगा। इत्काफ खत्म हुआ, कुछ ही अरसे के बाद मुझे फोन आया, आप कहां हैं? मैं क्या, मैं खड़ा हूं यहां अपने अबकरी के दफ्तर के सामने, मैं आ रहा हूं। आज साहब के बगल में स्टिक थी, आईजी की स्टिक होती है, स्टिक थी, और मेरे पास आए, कहने लगे मुझे आईजी बनाया है पंजाब का, और मैं सबसे पहले आपके पास आया हूं। तो मैंने कहा मेरे पास क्या फायदा, मैंने तो जो दुआ बताई थी उन्हीं के पास जाए हैं, आप आए थे मेरे पास, मेरा घर था खाली, मैंने भरे घर भेज दिया और भरे घर ने नवाज दिया, जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ लई, बड़े घर ने नवाज दिया, आप उनके पास जाएं। मैंने जिसको ये दुआ बताई है, जिस मकसद के लिए, हाजती आपकी कोई हाजत है, वो रिस्क है, वो दौलत है, वो सेहत है, वो इश्क मुस्तफ़ा है, वो मोहम्मद आले मोहम्मद निस्बत है, वो असहाबे मोहम्मद की अकीदत और अदब और इत्तिबा है, वो औलिया का ताल्लुक है, वो बेटियों के रिश्ते हैं, वो बेटों का निज़ाम है, वो बे औलादी है, वो सेहत है, वो तंदुरुस्ती है, वो बड़ा घर है, वो सवारी है, वो जिंदगी का कोई निज़ाम है। मेरे लिए मुमकिन है, मेरे लिए नामुमकिन है। याद रखिएगा, ये लफ्ज नामुमकिन मेरे आपके लिए है, कायनात के किसी बंदे के लिए नामुमकिन मेरे आपके लिए। क्या अल्लाह के लिए नामुमकिन है? मेरे अल्लाह की लुगत में, मेरे अल्लाह की लौह महफूज में, मेरी अल्लाह की कुदरत के कलम में कोई नामुमकिन 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 मुमकिन ही नहीं है कि नामुमकिन हो। अजब दुआ है। हमारी ये टीम अभी इसको फौरन सोशल मीडिया में डाल देगी, पहले भी पड़ी हुई है, डाल के मुझे चिट दें, सोशल मीडिया में अभी डाल दें फौरन, ताकि लोग इसको फौरन देखें और देख के पढ़ लें, याद कर लें। कोई हाजत है कमली वाले के वसीले से, कोई हाजत है निस्बत मुस्तफा से। आज एक खातून ने टेलीफोनिक प्रोग्राम में इसी मुल्क से मुझे बताया कि जब से मैंने 1 to 9 का अमल किया, 129 बार सूरत कौसर थैली पे पढ़ी, मेरी थैली में से सोना निकलता है। ये अल्फाज हैं, आप रिकॉर्डिंग में सुने, ये अल्फाज हैं और रिकॉर्डिंग में सुने। आज प्रोग्राम आज का जो मैं पूरी दुनिया की फोन सुनता हूं, मेरी थैली में से सोना निकलता है। कमली वाले की निस्बत के साथ, मेरे आका की निस्बत के साथ जितनी भी सूरतें हैं, जितनी भी आयात हैं, जितनी भी कुरानी निजाम है, उनकी तासीर कमाल है। सारा कुरान कमाल है, सारा कुरान बेमिसाल है कि मैंने 129 बार सूरत कौसर नहीं छोड़ी और 129 बार सूरत कौसर को नहीं छोड़ा। हाँ,
पर मेरी थैली से सोना निकलता है, जवाहर निकलते हैं। कोई कहते हैं 5,000 से कम का नोट नहीं निकलता, कोई कहते हैं ये निकलता है, कोई कहते हैं ये निकलता है। निस्बत मुस्तफा, कमली वाले की निस्बत, आका की निस्बत, सूरत कौसर की बरकत। इस दुआ को याद कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। आप ना सवारी में बैठे हो ना, मैं एक आसान तरीका बताता हूं। कई सफर में हैं, कई सवारी में हैं, कहीं हैं, नफिल सफर सवारी में आप पढ़ सकते हैं, नफिल सफर सवारी में पढ़ सकते हैं। उसके लिए क्याम फर्ज नहीं, कयाम फर्ज नहीं, उसके लिए किबला रुख का होना फर्ज नहीं। ये बता दूं आपको, कहीं गाड़ी सवारी में आप बैठे हुए हैं आप, ठीक, खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर नहीं, तवज्जो ड्राइविंग की तरफ हो। आप नफिल पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ते हुए आप वहीं पढ़ें, और इस दुआ को नफिल पढ़ के दो, फिर इस दुआ को मोबाइल पे लेके, कागज पे लेके, या सीने के अंदर की परतों पे इस दुआ को गिड़गिड़ा के पढ़ना शुरू कर दें, और अल्लाह से एक बात कहें, मौला परदेसी के साथ तेरे वादे और होते हैं। उठाओ परदेसी हाथ, कितने हाथ परदेसियों के हैं? ओ हो वाह मौला, अब देख, अब तो करम कर दे। परदेसी के साथ वाला, तू जानता है परदेसियों के साथ तेरे वादे और हैं। कलमे के बाद सबसे अहम तरीन चीज नमाज है, तूने परदेसियों पे वही आदी कर दी। तू कहता है परदेसी अगर तू तहज्जुद नहीं पढ़ता तो कोई हरज नहीं, तू सुन्नत नफल नहीं पढ़ता तो कोई हरज नहीं, तू 4 है 2 पढ़ ले, मैं राजी भी हूं, खुश भी हूं, और तू अगर 2 की जगह 4 पढ़ ले मैं खुद नाराज हो जाऊंगा। मैं रियायतें देता हूं, तू सख्तियां मांगता है। कई सफर में जा रहे हैं, ये नफिल पढ़ के ना, नफिल पढ़ के इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दें, गिड़गिड़ाना शुरू कर दें, हाथ उठा के मांगे, बगैर हाथ उठाए मांगे, जैसे मांगे इसको पढ़ना शुरू कर दें गिड़गिड़ा के, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। और फिर पढ़ते वक्त मौला तुझसे सवाल करता हूं। और मैंने याद है एक बात आपसे पहले भी कही, आज भी कह रहा हूं, जिन दुआओं से पहले अल्लाहुम्मा आता है और रब्बना आता है, उनकी कबूलियत आखिरी दर्जे के कमालात को छूती है। सारी दुआएं बाबरकत, लेकिन जिनसे पहले अल्लाहुम्मा आता है और जिनसे पहले रब्बना आता है, उनकी दुआओं के कमालात, उनकी बरक़ात, उनके समारात, उनकी तासीर, उनकी अर्श के साथ निस्बतें और होती हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका, तेरी तरफ मेरी तवज्जो है। नबी अर्रहमा, इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबीना मुहम्मद, बिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अर्रहमा या मुहम्मद इन्नी। इस दुआ को पढ़ें अपने मसाइल के लिए, इस दुआ को पढ़ें अपनी जिंदगी के लिए। और एक मैं अजीब बात बताऊं, ये दुआ मस्जिद नबी तक नहीं है। अगर मस्जिद नबी तक के सारे अमल होते तो फिर सारी दुनिया जाके मस्जिद नबी में अमल करती। मेरे आका का फैज बर्रो बहर में है, जमीन व आसमान में है, हर पल हर सांस में है, हर लम्हा हर लहजा में है। मैं एक आबदोस के अंदर था, आबदोस, तो मैंने आबदोस से उस बंदे से पूछा, मैंने कहा नमाज, उसने कहा हम इसके अंदर ही नमाज पढ़ लेते हैं। मैं कहा वाह मौला, तूने कैसा अजब निजाम बनाया, कैसा अजब निजाम बना। इस दुआ के जरिए से हैं, इस दुआ के जरिए से अल्लाह मांगे, इस दुआ के जरिए से अल्लाह का हबीब मांगे, इसके दुआ के जरिए से अल्लाह से रिस्क वसी मांगे, बरकत आफियत मांगे, नस्लों के लिए आराहतें, राहतें, रहमतें और खैरें मांगे। इसके दुआ के जरिए से ये मैं आपको खसूसी दुआ दी थी, पहले अर्ज की थी, आज याद दहानी के तौर पे अर्ज कर रहा हूं। अब दोहराए मेरे साथ ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। अब पता क्यों दोहरा रहा हूं, पता क्यों दोहरा रहा हूं? क्या पता कौन यहां मकबूल और महबूब बैठा, क्या पता कौन यहां उस करीम का करीबी बैठा है। हमारी नजर में उसकी कोई औकात नहीं, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। हाँ, कश्ती जा रही थी, कश्ती, तो कश्ती में हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, अल्लाह के वली थे। तो कश्ती में जो भी खाता था छिलका उन पे फेंकता था, लोग उन्हें छेड़ते थे, लोगों ने मजाक बनाया हुआ था, बेहैसियत, बज़ाहिर कुछ भी हैसियत नहीं, लोगों ने मजाक बनाया हुआ था।
کشتی کا جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا بابا کرایہ دو، انہیں 1 درہم دیا، اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، اس نے کہا یہ تو کھوٹا ہے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، کہا اور لاؤ، ہمارے پاس تو تھا ہی یہی، اور کہاں سے لائے؟ اس نے کہا لوگوں سے دھوکا کرتا ہے، شکل بزرگوں جیسی ہے اور کھوٹے سکے دیتا ہے، میں نے اٹھا کے پھینک دیا، لا، اور انہیں کہاں سے لاؤں؟ انہیں کہا اٹھا کے، اب سارے تھے تو مذاق کے موڈ میں، اٹھا کے اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب پھینکنے کا دیکھا نا ایسے عرش پہ صرف دیکھا، بس ختم۔ مچھلی کے چاروں طرف، کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ کے اندر سکے درہم دینار لے کے آئیں، دیکھ کے کہنے لگے نہ یہ میرا درہم ہے، اور اس کنڈکٹر کشتی والے سے کہا یہ درہم ہے؟ بظاہر بے حیثیت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بے حیثیت، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، پر جو اللہ سے قسم اٹھا لیں اللہ پوری کر دے، ہاتھ اٹھائیں منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کروا لیں۔ اس مجمع میں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے اور کس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، کس کی وجہ سے۔ ایک بس جا رہی تھی تو ایک بس میں ایک غریب آدمی تھا، اس کو سارے چھیڑ رہے تھے، ہر بندہ اس سے مذاق کر رہا، کرتے کرتے نا بس بارش ایک دم بادل آئے اور بجلی کڑکے اور بار بار بس کے اوپر آئے، پھر بس کے اوپر آئے، آخر کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا بس کے اندر کوئی ایسا بندہ یہ ہے جس کی موت بجلی سے آئے گی۔ انہوں نے بس کھڑی کر کے کہا ہر بندہ جا کے اس درخت کو ہاتھ لگا کے آئے، اور ہر بندہ جاتا ڈرتا ڈرتا ہاتھ لگا کے آتا، پھر آ جاتا، آخری اس کا موقع آیا، اس نے جا کے ہاتھ لگایا اور پیچھے بجلی نے آ کے سب کو مکا دیا، ختم کر دیا۔ کہ جب وہ تھا تو بجلیاں آئی تھیں، بربادیوں کی بجلیاں آئی تھیں، جلانے کی بجلیاں آئی تھیں، اور اس کی وجہ سے بجلی ٹلی ہوئی تھی۔ ہاں اس کی وجہ سے بجلی ٹلی ہوئی تھی۔ جب وہ گیا تو بجلی نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ میں آپ کو اکٹھا کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ میرے یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اس جمعرات کچھ عمل دوں گا، ایک اور بھی عمل کریں گے، ہم ایک اور بھی کریں گے۔ ہاں اس لیے اکٹھا کروا رہا ہوں، کیا پتا کون کس جذبے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب آپ ایسا کریں، پہلے اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اپنے سول، اپنے درد، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانیوں کو تصور میں لائیں، پورا تصور میں لا کے تسبیح خانے کے نظام کو، دائیں بائیں سے وسعت کو، قیامت تک کی وسعتوں سے بچنے کو، قیامت تک کے فتنوں سے بچنے کو، سارے نظام کو تصور میں لائیں۔ تصور میں لانے کے بعد میرے ساتھ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور یقین جانیے مجھے یقین ہے جب آپ اٹھیں گے آپ کے غم ٹل جائیں گے، جب آپ اٹھیں گے آپ کو بہاریں مل جائیں گے انشاءاللہ میری وجہ سے نہیں، کملی والے کی اس مسنون دعا کی وجہ سے۔ ہاں انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مجمع، ہم اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے، آج اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے جی 3 دفعہ سے مراد صرف 3 دفعہ ہوگا؟ یہ مجمع گلیوں میں بیٹھا ہوا اللہ کی نیک بندیوں کا مجمع، بلڈنگیں بھری ہوئی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کیا پتا جنات بھی ہوں گے، اور پھر لائیو پوری دنیا کا مجمع، جو پوری دنیا اس وقت ہماری اس بات پہ، اس آواز پہ، پوری دنیا کا مجمع، یہ مجمع بیٹھا ہے۔ اب غم سوچیں، دکھ سوچیں، آئے ہیں غم کو، دکھ سوچنے کے لیے، غم سوچنے کے لیے، پریشانیوں کو سوچنے کے لیے۔ یہ دعا ڈال دی ہے سوشل میڈیا پر، یہ دعا ڈال دی ہے اب سوچنے کے لیے۔ اب میری طرف توجہ کریں، سوچ لیا، اب سر جھکائیں، اپنے مقاصد، اپنے مسائل، لیکن میں سر پھر اٹھواؤں گا، ایک وعدہ کریں، پہلے اللہ سے اللہ کو مانگیں، پھر باقی سب کچھ مانگیں۔ الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اب ڈوبے دل کی گہرائیوں میں، ڈوب کے آج کی ان ساتوں میں
जहां परदेसी भी हैं, जहां मुसाफिर भी हैं, जहां तौबा करने वाले जवान भी हैं, जहां ठोकरे खाने वाले अल्लाह अकबर दुखियारे भी हैं, जहां मरीज भी हैं, जहां कबूलियत वाले वली भी हैं, जहां ऐसे लोग भी होंगे जिनकी अल्लाह कहता है मेरे बंदे मुंह पे हाथ फेरने से पहले पहले मैं फैसले कर देता हूं कौन होगा, किस हैसियत में होगा, वो मर्दों में है, वो औरतों में है, वो बच्चों में है, वो बूढ़ों में है, वो जवानों में है, वो परदेशियों में है, वो देशियों में है, कहां है, कौन है, उसकी बारगाह में कौन महबूब है, मतलूब है, मकसूद है, कौन है, वो रब जाने। पर दुआ की ताकत यकीन से करने वाले को मिलती है। और मेरा दिल कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा जज्बा उस कमली वाले की मसनून दुआ की 100% तासीर में कहता है इंशाल्लाह आज ये मजमा और जो पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है महरूम नहीं उठेगा, बेफैज नहीं उठेगा, झोलियां खाली लेकर नहीं उठेगा, मुरादें पाकर, राहतें पाकर, रहमतें पाकर, इज्जतें पाकर, खुशियां पाकर, रहमतें पाकर, औलाद की, नसीब की, बख्त की मुकद्दर पाके इंशाअल्लाह उठेगा। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयर रहमा या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती अन तुकजा हाजती अन तुकजा हाजती अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयर रहमा या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती अन तुकजा हाजती अन तुकजा हाजती अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयर रहमा या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद अल्लाह या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती अन तुकजा हाजती अन तुकजा हाजती आमीन 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 बेहुरमत सैयदुल अबरार वल मुरसलीन। कितना ताकतवर अमल है, बैठे बैठे कर लिया, बैठे बैठे कर लिया, और इतने बड़े मजमे ने किया, इतने बड़े मजमे ने किया। मैं तो बहुत पुरुमीद भी हूं उसकी रहमत से, इस दुआ की ताकत से, इस दुआ की तासीर से इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं, आप झोलियां भर के उठे हैं, आप बहारें लेकर उठे हैं, आप बरकतें लेकर उठे हैं। इस दुआ की तासीर, इस दुआ के वादे सदियों से 1400 साल से लोग इस दुआ के जरिए बहारें पा रहे हैं, बरकतें पा रहे हैं, रहमतें पा रहे हैं, इज्जतें पा रहे हैं, रिस्क पा रहे हैं, सेहत पा रहे हैं, रिश्तों की तंगी दूर करा रहे हैं, अल्लाह की रहमत को मुतवज्जह कर रहे हैं, और गैब से बख्त खुलवा रहे हैं, नसीब खुलवा रहे हैं, और झोलियां भर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपकी भी भरी गई। कोई शक है? कोई शक है? कोई शक है? इंशाअल्लाह यकीन है। और अपने इनफरादी मामूलात में, अपने इनफरादी मामूलात में, अपने इनफरादी लम्हों में इस दुआ को पढ़ा करें, इस दुआ से दोस्ती करें, इस दुआ को याद कर लें। कोई मुश्किल नहीं है याद करना, छोटी सी दुआ है, कागज पे लिख के। मैंने अपनी अक्सर दुआएं कॉलेज जाते हुए याद की हैं, स्कूल जाते हुए याद की हैं, अपनी कॉपियों पे लिख लेता था, कागज पे लिख लेता था। मैंने कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए बहुत दुआएं याद की हैं, बहुत दुआएं। या जो पीरियड के बाद वक्त बचता था, या जो ब्रेक होती थी, मैं बैठ के दुआएं याद करता था, या वज़ाइफ करता था, या फिर किताबें पढ़ता था, किताबें पढ़ता था।
ایک تو یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض ہے، ایک اور تحفہ دیتا ہوں، اور اس تحفے کے بارے میں یہاں تک تسبیح خانے کی پوری دنیا میں مشہور ہے اس تحفے کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تحفہ ایسے ہے جیسے کریڈٹ کارڈ، یوں کارڈ جالو اور پیسے چھن چھن آتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تحفہ ایسے ہے جیسے چابی دنیا کا بہت بڑا تالا، اور اتنا بڑا تالا کہ نہیں کھل سکتا، چھوٹی سی چابی یوں گھماؤ اور تالا کھل جاتا ہے۔